مسائل کے اور جو الفاظ کے مفاہیم جانتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑے مصرے ہیں۔ میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام، میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام۔ عدل کہا ہے انصاف، عدل کہا ہے انصاف نہیں کہا۔ عدل اور انصاف میں بڑا فرق ہے، اور اصول دین بھی اب مجھے یاد کرانے پڑیں گے کہ توحید، عدل، میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام۔ ایک سرخ رو چمن ہے مقدس چمن کے بعد، ہیں دونوں چمن، ایک سرخ رو ہو گیا لیکن مقدس چمن کے بعد۔ میزان عدل میں ہے برابر کے دو امام، ایک سرخ رو چمن ہے مقدس چمن کے بعد۔ لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک، لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک نام حسین ثبت ہے لیکن حسن کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اس پذیرائی پہ میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں اسی کو ہی کہ میدان عدل میں ہے برابر کے دو امام، ایک سرخ رو چمن ہے مقدس چمن کے بعد۔ لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک نام حسین ثبت ہے لیکن حسن کے بعد۔ صلوات پڑھ دیجئے گا مل کر بابا سے۔ مرثیہ انیس پڑھنا ہے، چند جملے مصائب کے، تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن درد کی داستان آپ کو یاد، اور اسی ہستی پر مصائب پڑھنا ہے جسے زہر دغا پلایا گیا اور جس کے جنازے پہ واہ نصیبہ کا شور تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کسی مشرک کی لاش پہ بھی تیر نہیں برسے اور حسن کی لاش پہ تیر برسے، اور جو نصیب کا مولا تھا، جو نصیب کا امام تھا، اس کا نصیب ایسا کہ گھر سے جنازہ نکلا اور واپس بھی پلٹ آیا۔ مرثیے سے قبل پس منظر مرثیے کا یہ ہے کہ امام کو زہر دغا ملنا تھا، زہر دغا کی شب تھی، امام نے خواب دیکھا، خواب سے جلدی بیدار ہوئے، جناب زینب کو خواب سنا۔ پڑھ کر نماز شب جو سوئے شے امم، پڑھ کر نماز شب جو سوئے شے امم، جولا نے پھر ملا دیا پانی میں آ کے سم۔ سم کہتے ہیں اس زہر کو جو پل بھر کی مہلت بھی نہیں دیتا، اور یہ سب کو پتا ہے کہ امام کو پہلے بھی 3 مرتبہ زہر ملا اور روضہ رسول پہ جانے کی مہلت بھی ملی، روضہ رسول پہ جاتے وہاں سے شفا ہوتی، لیکن اب کی باری بڑی کاری ضرب استعمال کی ہے اور وہ ہے سم۔ جولا نے پھر ملا دیا پانی میں آ کے سم، زینب کو چونک کے یہ پکارے بصد علم۔ جناب حسن صد افسوس سے، صد رنج سے پکارے، زینب کو چونک کر یہ پکارے بصد علم، بہنا ابھی گلے سے نبی کے لگے تھے ہم۔ رکت یہ تھی کہ اشکوں سے تر روئے پاک تھا رسول کا چہرہ، رکت یہ تھی کہ اشکوں سے تر روئے پاک تھا، محبوب کبریا کا گریبان چاک تھا، محبوب کبریا کا گریبان چاک تھا۔ نانا گلے لگا کے یہ کہتے تھے بار بار، میرے نانا جناب رسول خدا جناب حسن کو بار بار گلے لگاتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کیا؟ نانا گلے لگا کے یہ کہتے تھے بار بار، اے بے کس و غریب حسن میں تیرے نثار، اے بے کس و غریب حسن میں تیرے نثار۔ پھرتے تھے میرے گرد علی کو نہ تھا قرار، اماں بلائیں لے لے کرتی تھی مجھ کو پیار، پوچھا جو میں نے آپ کا کیوں رنگ زرد ہے،
کلیجے میں درد ہے۔ جناب سیدہ زہرا نے کہا، پوچھا جو میں نے آپ کا کیوں رنگ زرد ہے؟ رو کر کہا کہ آج کلیجے میں درد ہے۔ فرماؤ کہ یہ حسن نے اٹھایا زمین سے جام۔ خواب سنا چکے ہیں جناب زینب کو، اب وہی پانی اٹھایا زہر ملا ہوا۔ فرماؤ کہ یہ حسن نے اٹھایا زمین سے جام، پایا درست اس کو جو تھا مہر کا مقام، تھوڑا سا پانی پی کے پکارا وہ تلخ کام، تھوڑا سا پانی پی کے پکارا وہ تلخ کام، دھوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا تمام۔ یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا۔ جناب حسن کا اور بلا کا بیت ہے، یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا، چلاتے تھے کہ ہائے جگر چاک ہو گیا۔ تھوڑی جناب زینب بے کس برہ نہ پا۔ جناب حسن کی جب آواز سنی کہ میرا جگر چاک ہو گیا ہے، جناب زینب کو اپنی جوتیوں کا بھی خیال نہیں ہوا اور برہنہ پا توڑنا شروع کیا۔ کیوں دوڑی جناب زینب بے کس برہنہ پا؟ دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ، اپنے بستر پہ تڑپ رہا ہے وقت کا امام، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہائے ہائے بہن نثار ہو بھیا، یہ کیا ہوا؟ کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا؟ کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا؟ کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا؟ کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا؟ کس نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا؟ تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر، تکیے لگا دیے تھے، امام کی حالت غیر ہے، اور امام کے حرم نے ایک تکیہ ادھر رکھا، ایک تکیہ ادھر رکھا، تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر، بازو کو تھامتی تھی اور کوئی سر، فرمایا تشت لاؤ ہوا زہر کارگر، فرمایا تشت لاؤ ہوا زہر کارگر، رہ رہ کے کاٹتا ہے کوئی تیغ سے جگر، سینے سے منہ میں ٹکڑے کلیجے کے آتے ہیں، سینے میں منہ میں ٹکڑے کلیجے کے آتے ہیں، نانا بلا گئے تھے سو دنیا سے جاتے ہیں، نانا بلا گئے تھے سو دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کے ساری باتیں ختم کر دی اور جناب حسن نے دنیا چھوڑی، امام نے امام کا جنازہ تیار کیا، جنازہ چلا گھر سے جناب فاطمہ کے، سفر ہوا امام رسول خدا کے گھر کی طرف کا، روزے رسول کے مرکز پر پہنچ کر ہونا کیا تھا کہ جس دم جنازہ پسر شاہ لافتہ، جس دم جنازہ پسر شاہ لافتہ پہنچا قریب مرکد پیغمبر خدا، جس دم جنازہ پسر شاہ لافتہ پہنچا قریب مرکد پیغمبر خدا، یہ دشمنوں پہ مطلب شبیر کھل گیا۔ مطلب کیا تھا کہ میں نے رسول کے روزے پر اپنے بھیا کو دفن کرنا ہے، یہ دشمنوں پہ مطلب شبیر کھل گیا، یعنی قریب مرکد سلطان انبیاء، زیب کنار شاہ رسول کے مزار ہو، منظور ہے کہ حق کو یہ مرکز قرار ہو، از بس کے نسل فاطمہ سے تھا انہیں انات۔ دشمن جناب فاطمہ میں کہا کرتا ہوں امام حسن کے قاتلین کو، کیوں؟ کیونکہ انہیں جناب فاطمہ سے دشمنی تھی، از بس کے نسل فاطمہ سے تھا انہیں اناد، بس مستعد وہ ہو گئے سب برسر فات۔ فات کہتے ہیں تیر کمان کو، سارے کے سارے وہاں پہ فوراً سے تیار کھڑے ہو گئے، سب مستعد وہ ہو گئے سب برسر فات۔ محبوب حق کے روزہ پہ آئے وہ بد نہاد، بولے کہ پوری ہونے نہ دیں گے یہ مراد، یہ گھر ہماری ملک کا ہے اور مال کا، یہ گھر ہماری روزہ رسول ہماری ملکیت ہے، یہ گھر ہماری ملک کا ہے اور مال کا، حصہ نہیں ہے اس میں محمد کی آل کا، حصہ نہیں ہے اس میں محمد کی آل کا، برہ
برہم ہوئے یہ سن کے امام فلک جناب، امام حسین کو جلا لایا۔ برہم ہوئے یہ سن کے امام فلک جناب، تھرایا بدن غیظ سے آنکھیں ہوئی پرآب، تھرایا بدن غیظ سے آنکھیں ہوئی پرآب، فرمایا دو گے حشر میں کیا حق کو تم جواب، ہے کچھ بھی پاس احمد و زارا و بودراب، ہے کچھ بھی پاس احمد و زارا و بودراب، اوروں کی قبر ہائے نبی کے قریب ہو، پہلو رسول کا نہ حسن کو نصیب ہو، اوروں کی قبر ہائے نبی کے قریب ہو، پہلو رسول کا نہ حسن کو نصیب ہو۔ اور یہ جب امام نے کلام کیا تو ہونا کیا تھا کہ تابوت پر جو آنے لگے تیر ناگہاں، تیروں کی بچھاڑ ہوئی، تابوت پر جو آنے لگے تیر ناگہاں، آمادہ نبرد ہوئے شاہ امس و جاں، آئی ندائے غیب کے اے شاہ بے کساں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط فغاں، سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط فغاں، حسنین جبین میں سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا بسط فغاں، جنبش میں اس علم سے محمد کی قبر ہے، جنبش میں اس علم سے محمد کی قبر ہے، اے شیر حق کے لال یہ ہنگام صبر ہے۔ اور جب یہ ماحول تیار ہوا جناب عباس نے تلوار کھینچی اور جناب زینب کی آواز آئی اور بین یہ تھا کہ جا کر کہے یہ کوئی کہ اے شاہ نامدار، جا کر کوئی کہے کہ اے شاہ نامدار، صدقہ نبی کی روح کا کیجیو نہ کارزار، جنگ نہیں کرنی، صدقہ نبی کی روح کا کیجیو نہ کارزار، بابا کا صبر یاد کرو تم پہ میں نثار، ہائے ہائے نہ مجتبیٰ کا بناؤ وہاں مزار، ہائے ہائے نہ مجتبیٰ کا بناؤ وہاں مزار، آرام دو حبیب خدا کے حبیب کو، لے جا کے ماں کے پہلو میں گاڑو غریب کو، آرام دو حبیب خدا کے حبیب کو، لے جا کے ماں کے پہلو میں گاڑو غریب۔